باب 1 عمر آ رہا ہے پرسوں؟ لنچ میں نانو نے اچانک اس سے کہا اور وہ کھانا کھانا بھول گئی۔ پرسوں آ رہا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے بے چینی سے نانو سے پوچھا۔ تم اس وقت سو رہی تھی، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے جب یہ بتایا کہ تم سو رہی ہو تو اس نے جگانے سے منع کر دیا۔ نانو نے تفصیل بتائی تھی۔ علیزہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو گئی۔ چھٹیاں گزارنے آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں یہی سمجھ لو، فوراً سروس چھوڑ رہا ہے، کہہ رہا تھا چند ہفتے تک پولیس سروس جوائن کر دے گا۔ علیزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عمر اور پولیس سروس؟ مجھے یقین نہیں آ رہا نانو، اتنی اچھی پوسٹ چھوڑ کے آخر وہ یہ کرے گا کیا یہاں؟ انکل نے اسے کچھ نہیں کہا؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہانگیر سے اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، لیکن they are not on talking terms nowadays۔ اس میں کون سی نئی بات ہے، یہ تو پچھلے کئی سال سے ہو رہا ہے۔ علیزہ کو واقعی کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں مگر ابھی پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے، اب آئے گا تو بتائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ نانو بھی زیادہ فکر مند نہیں لگ رہی تھی۔ یہی رہے گا کیا؟ اس نے نانو سے پوچھا۔ ہاں کہہ رہا تھا پوسٹنگ ملنے تک یہی رہے گا۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا تمہارے یا اپنے لیے سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، وہ لے آئے گا۔ میں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں کہا، لیکن تمہارے لیے کچھ پرفیومز لانے کا کہا ہے۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا۔ علیزہ کے ذہن میں بے اختیار ایک یاد لہرائی۔ کہہ رہا تھا یہ تو کوئی منگوانے والی چیز نہیں ہے، جانتا ہوں علیزہ کے سامنے جاؤں گا تو پرفیوم کے بغیر کیسے جاؤں گا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کچھ اچھی کتابیں ہی لے آئے تمہارے لیے، خاص طور پہ پینٹنگ کے بارے میں کوئی نئی کتاب۔ نانو سے بتاتی گئی تھی۔ آپ نے ایسے ہی تکلیف دی نانو۔ ارے نہیں، بہت ہی اصرار کر رہا تھا۔ خیر تم ذرا اس کے لیے کمرہ سیٹ کروا دینا اور نیکسی بھی صاف کروا دینا، اس کا سارا سامان بھی آ رہا ہے، ابھی فی الحال تو یہیں رکھوائے گا، پھر جب پوسٹنگ ملے گی تو لے جائے گا۔ نانو نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ لنچ کرنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھے بہت کچھ سوچتی رہی تھی۔ ذہن میں بہت کچھ تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو عمر جہانگیر آخر کار تم واپس آ ہی رہے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ پھر کچھ ذہن میں آنے پر وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں وہ ہمیشہ ٹھہرتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ وہ اکثر اس کمرے میں آ کر کچھ وقت گزارا کرتی تھی، اور ہمیشہ ہی یہاں آ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ اس کی راکنگ چیئر اسے ساکت حالت میں بھی اس طرح جھولتی ہوئی نظر آتی تھی جس طرح وہ اسے جھلایا کرتا تھا۔ ہر چیز پر جیسے اس کا لمس تھا، ہر طرف جیسے اس کی آواز گونجتی تھی، وہی دھیما گہرا اور ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی پرسکون دل کے کہیں اندر تک اتر جانے والی آواز، اور پھر وہی کھلکھلاتے ہوئے بے اختیار کہہ کے۔ اس کمرے میں آ کر سب کچھ میں سے زندہ ہو جاتا تھا، ایلوژن عکس بن جاتا تھا اور عکس حقیقت بن کر ایک گرد گھومنے لگتا تھا۔ کمرے میں وہی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ عمر کے استعمال میں آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح اپنی جگہ پہ پڑی تھی جیسے کل ہی رکھا گیا ہو۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پہلی بار وہ کب گیا تھا۔ اسے اپنے ذہن پہ زور نہیں دینا پڑا، اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کس سال، کس تاریخ، کس دن اور کس وقت آیا تھا۔ بعض باتیں کبھی بھولنا نہیں چاہتے آپ، اور وہ کب گیا تھا اسے یہ بھی یاد تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتے۔ علیزہ کے لیے تب سے آج تک وہ یہی تھا، اسی کمرے میں، کم از کم اس کے لیے۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اچھا کیا تم ابھی یہ کمرہ دیکھنے آ گئی؟ میں نے سوچا میں بھی ایک نظر ڈال ہی لوں۔ نانو اندر آ گئی تھی۔ چند لمحے تنقیدی نظروں سے وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر جیسے مطمئن ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی تم ذرا ہر چیز کو اچھی طرح چیک کر لینا، میں نہیں چاہتی اسے یہاں کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہاں پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اس پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آئی تھی۔ ایک بار پھر ایک امیج اس کے ذہن میں لہرایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو دیکھا، وہاں یکدم کوئی اور نظر آنے لگا تھا، وہیں اسی جگہ چند سال پہلے۔ وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر فوار پڑتی محسوس ہوئی تھی۔
چیپٹر 2۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر نانو کو باہر آتے دیکھا۔ شاید وہ کار کا ہارن سن کے باہر آئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو پھیلا دیے۔ مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ اس بار میں نے تمہیں بہت مس کیا، انہوں نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا نانو، ان کے ساتھ اندر لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، انہوں نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ کیسا رہا تمہارا قیام؟ انجوائے کیا؟ ہاں بہت انجوائے کیا۔ سمینہ کیسی ہے؟ پاکستان کب آ رہی ہے؟ ممی ٹھیک ہیں، ابھی پاکستان آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید اگلے سال آئیں۔ لاؤنج میں آ کر اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ 4 سال ہو گئے ہیں اسے وہاں گئے، ابھی بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کو۔ اس نے نانو کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ لوگ آسٹریلیا سے امریکہ شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں، انکل کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس سال، امریکہ کی کسی کمپنی کے آفر پر غور کر رہے ہیں۔ ممی کہہ رہی تھی اگر اگلے سال امریکہ سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تو وہاں جانے سے پہلے پاکستان کا ایک چکر لگا کر جائیں گی۔ اس نے جیسے نانو کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ نانو نے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ بہت اچھے ہیں، اب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، میں تصویریں لے کر آئی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس نے نظر چراتے ہوئے جھک کر اپنے جاگرز کھولنے شروع کر دیے۔ نانو خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم پہلے سے کمزور ہو گئی ہو۔ ہاں شاید، میں کچھ دیر بیمار بھی رہی تھی وہاں، پانی سوٹ نہیں کر رہا تھا نا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نانو کو بتایا تھا۔ بیمار ہو گئی تھی تم؟ مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، سمینہ نے بھی فون پر ذکر نہیں کیا۔ نانو اٹھ کر تشویش میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے منع کر دیا تھا، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی، ویسے بھی زیادہ سیریس بات نہیں تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ پھر بھی تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا اس طرح۔ نانو پلیز، ٹھیک ہوں، آپ خود دیکھ لیں، کیا میں بیمار لگ رہی ہوں؟ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کرسٹی کہاں ہے؟ اسے یکدم جیسے یاد آیا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے سو رہی ہوگی، میں نے تم سے چائے کا بھی نہیں پوچھا، میں ذرا تمہارے کھانے کے لیے کچھ کہہ کر آتی ہوں۔ نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت پر ٹیک لگا لی۔ 1 ماہ بعد واپس آ کر اسے بہت سکون، بہت طمانینت کا احساس ہو رہا تھا، یوں جیسے وہ گھر واپس آ گئی ہو۔ ہر چیز اسی طرح تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی، مالی گھاس کاٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بے مقصد اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے کوریڈور کی طرف آ گئی تھی۔ کوریڈور کراس کرنے کے بعد اسے سیڑھیاں نظر آئیں۔ بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ نمودار ہوئی۔ کرسٹی، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ میاؤں کی آواز کے ساتھ ایک بلی سیڑھیوں کے نیچے نمودار ہوئی اور تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھ گئی تھی۔ بلی سیدھی اس کے پاس آئی، اس نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ چند منٹوں تک وہ اس کا سر اور جسم سہلاتی رہی، پھر اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہرے کے پاس کیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت 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 مس کیا، اس نے ایک سفید بلی سے یوں کہا تھا جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہی ہو۔ تم نے مجھے یاد کیا؟ بلی نے میاؤں کی آواز کے ساتھ جیسے اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں تم نے بھی مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ وہ بلی کو اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نے بلی کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت نرمی اور محبت سے اس کا جسم سہلانے لگی۔ تو پہنچ گئی یہ تمہارے پاس؟ نانو اس وقت کچن سے آئی تھی۔ وہ ان کی بات پہ مسکرائی۔ نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، میں خود ہی لے آئی ہوں۔ نانا کہاں ہے نانو؟ اسے بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا تھا، وہ گھر پہ ہی تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے، پھر اچانک جم خانے سے فون آ گیا، کوئی کام تھا شاید۔ مجھ سے کہہ کر گئے ہیں 3-4 گھنٹے تک آ جائیں گے، اب دیکھو ان کے 3-4 گھنٹے 3-4 ہی رہتے ہیں یا پھر۔ نانو اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم علیزہ بی بی، کیسی ہیں آپ؟ اسی وقت خانسامہ چائے کی ٹرے لے کر آیا اور اس نے آتے ہی علیزہ کا مخاطب کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مریب بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً ان کا حال پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بی بی،
اس بار تو آپ نے بہت دیر ہی لگا دی واپس آتے آتے۔ مرید بابا نے چائے کی ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کچھ زیادہ دن ہی لگ گئے مگر واپس تو آ گئی مرید بابا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خانسامہ چائے رکھ کر واپس کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ نانو اس کے لیے چائے بنانی شروع کی۔ ارے ہاں میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں، عمر آیا ہوا ہے۔ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نانو نے اچانک پرجوش آواز میں بتایا تھا۔ عمر وہ کب آئے؟ وہ نانو کی بات پہ حیران ہو گئی تھی۔ پچھلے ہفتے کا آیا ہوا ہے۔ اکیلا آیا ہے؟ ہاں اکیلا ہی آیا ہے، سی ایس ایس کے پیپرز دینے آیا ہے، ابھی یہی رہے گا 1-2 ماہ۔ سی ایس ایس؟ مگر وہ تو جاب کر رہا تھا لندن میں۔ پھر یہ؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ جاب چھوڑ دی ہے اس نے، کہہ رہا تھا وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہا تھا، وہاں بہت تکلیف دہ روٹین ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے جہانگیر نے اس طرف آنے پہ مجبور کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ شروع سے ہی دباؤ ڈال رہا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ جب یہاں آیا تھا تو عمر کے بارے میں کافی فکر مند تھا۔ وہ کسی بھی کام میں مستقل مزاج نہیں ہے، ہر سال 6 ماہ بعد اس کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اور ظاہر ہے آگے نکلنے کے لیے ٹک کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تب ہی وہ عمر کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ فورن سروس میں آ جائے۔ ابھی اچھی پوسٹ پہ ہے جہانگیر، وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی فورن سروس میں آ جائے تو اسے بھی اسٹیبلش کر دے گا۔ نانو نے چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے ایک ہاتھ سے کرسٹی کے سر کو سہلاتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت کہاں ہے؟ ان کی بات ختم ہونے پر اس نے پوچھا۔ سو رہا ہے ابھی، سونے کی روٹین تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انگلینڈ اور یہاں کے وقت میں بہت فرق ہے، اسے یہاں آ کر سونے کے اوقات میں کافی تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے۔ اوپر سے آج کل کی گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ کل باہر گیا تھا مارکیٹ کچھ چیزیں لانے کے لیے، اور واپس آیا تو حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں تو پہلے ڈر ہی گئی کہیں سن اسٹروک ہی نہ ہو گیا ہو، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، بس ابھی ذرا باہر نکلنے میں احتیاط کرے۔ شام کو کہیں جا کر اسے کچھ ہوش آیا، لیکن بہت زندہ دل ہے، مجھ سے کہہ رہا تھا میں پورا انگریز ہوتا تو یقیناً فوت ہی ہو جاتا۔ تھوڑا بچ گیا ہوں تو یہاں کا ہونے کی وجہ سے۔ لگتا ہے گرمی نے پہچان لی ہے مجھے، لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں نے اسے کہا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ابھی باہر نہ جائے۔ ضروری نہیں کہ اگر ایک بار سن اسٹروک سے بچ گیا ہے تو دوسری بار بھی بچ جائے گا۔ علیزہ قدرے عدم دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ مسلسل عمر کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ پتہ ہے تمہاری تصویریں دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا علیزہ پپو کی کاربن کاپی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تم کون سا سمینہ کو اتنا دیکھتے رہتے ہو، یا علیزہ کو اچھی طرح سے دیکھ چکے ہو؟ اس کے لیے کسی کو ایک بار دیکھنا ہی کافی ہے۔ 2 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا گیا ہوا تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ سیر وغیرہ کرنے کے لیے۔ وہاں سمینہ کے پاس بھی گیا تھا، بہت تعریف کر رہا تھا اس کی۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح باتونی ہو؟ میں نے کہا جب ملو گے تو خود ہی دیکھ لینا کہ باتونی ہے یا نہیں، ابھی کچھ ہی دیر میں اٹھنے والا ہوگا، مل لینا اس سے، اسے بھی پتہ ہے کہ آج تم آ رہی ہو۔ اسے ابھی بھی نانو کی باتوں میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ممی نے آپ کے لیے کچھ گفٹ بھجوائے ہیں، ابھی نکال دوں یا پھر کل؟ اس نے ان باتوں کے جواب میں کہا تھا۔ ابھی سامان مت کھولو، تم تھکی ہوئی ہو، آرام کرو، کل میں خود تمہارے ساتھ سامان کھلواؤں گی، پھر دیکھ لوں گی، نانو نے اس سے کہا تھا۔ چائے پینے کے بعد نانو نے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر اس کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا۔ وہ 2-3 سال کے بعد اکثر چھٹیوں میں اپنے باپ کے ساتھ پاکستان آیا کرتا تھا، اور وہ وہیں ٹھہرا کرتا تھا، اور ایسا پچھلے بہت سالوں سے ہو رہا تھا۔ اس بار وہ تقریباً 6 سال کے بعد آیا تھا، اور پہلی بار اس طرح اکیلا آیا تھا۔ علیزہ اور اس کے درمیان رسمی سے ہیلو ہائی تھی، اسے ہمیشہ ہی وہ بہت ریزرو لگا تھا۔ بچپن میں بھی وہ اس طرح کا بچہ نہیں تھا جو آسانی سے دوسرے بچوں میں گھل مل جائے۔ خود علیزہ بھی اسی طرح کی تھی، اسی دونوں کے درمیان کبھی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا
اور خود علیزہ اپنی ممی کے ساتھ آسٹریلیا چھٹیاں گزارنے چلی جاتی، اس لیے انہیں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ اور اب بھی عمر جہانگیر کی آمد اس کے لیے خاص خوشی کا باعث نہیں بنی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا وہ کتنی دیر سوئی رہی تھی۔ جب دوبارہ بیدار ہوئی تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی رسٹ واچ ہاتھ میں لے کر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ڈائل 7 بجا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کے کمرے کی لائٹ آن کر دی، وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو 7:15 ہو رہے تھے۔ سو the lady is here، نانا نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ مسکراتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ میں نے 2-3 بار تمہارے کمرے میں جانے کی کوشش کی لیکن تمہاری نانو نے منع کر دیا، کہتی تھی کہ تم ڈسٹرب ہوگی، نانا نے اس سے کہا، اور وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اور اسی وقت اس کی نظر دور کونے پہ رکھے ہوئے صوفے پہ بیٹھے ایک شخص پہ پڑی تھی جو مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پہ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھنے کے باوجود علیزہ کو اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ 5 سال پہلے جب اس نے عمر کو دیکھا تو وہ ہنسا، دبلا پتلا تھا، مگر اس وقت وہ ایک لمبے چوڑے وجیح سراپے کا مالک تھا۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا، مگر اپنی قد و قامت کے لحاظ سے وہ اپنی عمر سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار کچھ جھجکی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیسے مخاطب کرے۔ گلا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ عمر نے ہلکے سے سر کو نیچے کیا تھا۔ اوہ، آئی ایم فائن، ایم آئی رائٹ علیزہ؟ اٹ مینس یو ہیو ریکگنائزڈ می۔ اس نے اس طرح سے اس کی بات کا جواب دیا تھا جیسے وہ اس کا بہت گہرا دوست ہو۔ یس، نانو ٹولڈ می اباؤٹ یو۔ وہ عمر سے بات کر رہی تھی جب نانو نے اسے آواز دی تھی، علیزہ، شیلا کا فون ہے، بات کر لو۔ اس نے چونک کر نانو کو دیکھا تھا، ان کے ہاتھ میں کارڈ لیس تھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر نانو کے ہاتھ سے کارڈ لیس لے کر ڈائننگ کی طرف چلی گئی تھی۔ شیلا اس کی دوست تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب آدھے گھنٹے سے پہلے وہ فارغ نہیں ہو پائے گی۔ شیلا کو لمبی کالز کرنے کی عادت تھی اور آج تو ویسے بھی 1 ماہ کے بعد اس سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک فون پر اس سے باتیں کرتی رہی اور جب فون بند کر کے وہ واپس لاؤنج میں آئی تو عمر وہاں نہیں تھا۔ وہ نانو اور نانا کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور انہی سے اسے پتہ چلا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک نانا کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ عمر تب تک واپس نہیں آیا تھا۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ جب وہ ناشتہ کے لیے باہر آئی تو 10:30 بج چکے تھے۔ خانسامہ نے اسے بتایا کہ نانو باہر گئی ہوئی ہے۔ نانا تو پہلے ہی اس وقت کلب میں ہوتے تھے۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی جب عمر بھی وہاں آ گیا۔ ہیلو ہائی کے بعد وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے سامنے ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آسٹریلیا میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے نوٹ کیا کہ وہ پہلے کی نسبت بہت خوش مزاج ہو گیا ہے، پہلے کی طرح ریزرو سا بھی نہیں رہا۔